ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان کا معنی الف لام میم۔ یہ حکمت سے بھرپور کتاب کی آیات ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کا آخرت پر پختہ یقین ہے، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے ان آیات کی تفسیر کے اندر 3 خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ کامیابی پانے والے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندگی ہے وہ بنیادی طور پر 3 قسموں کی ہے، اور ہم اسی بات کا اظہار ہر نماز کے تشہد میں کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات للہ کا معنی یہ ہے کہ زبان سے ہر قسم کی جو بندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے،
زبان سے اللہ تعالیٰ کی بندگی جو ہے وہ کون کون سی ہے؟ زبان سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے کہ اپنے کردہ و نہ کردہ گناہوں کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنا کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے اگلے پچھلے گناہ تھے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف عطا کرتے ہوئے معصوم عن الذنب جو ہے وہ بنا دیا ہے، قرار دیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کس طرح کرتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیا ہے اور میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ بندگی بڑی پسند ہے۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی۔ یا اللہ، تو ہی مجھے پیدا کرنے والا ہے اور میری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مجھے تو نے ہی پیدا کیا ہے۔ اب یہ سید الاستغفار کے اندر انسان کیا کہتا ہے؟ ابو لکا بذنبی، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ عام لوگوں کے اندر یہ تصور ہے کہ ہم گناہ کریں اس کے بعد پھر معافی مانگیں۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ آپ گناہ کریں نہ کریں، گناہوں کی معافی مانگنا یہ بندگی ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کی مسلسل معافی مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ معافی مانگنے کے عمل کو لازم پکڑ لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی پہلی قسم ہے زبان سے اس کی بندگی کرنا، اور زبان سے بندگی کرنے کی پہلی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کردہ اور نہ کردہ تمام گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول، اس کا چنیدہ، اس کا بھیجا ہوا ہونے کے باوجود میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ جو سنت ہے فی زمانہ متروک ہو چکی ہے، اور علماء اور عامت الناس کی جو اکثریت ہے 100 مرتبہ یومیہ استغفار کا جو عمل ہے وہ چھوڑ چکے ہیں۔ استغفار کے عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم کئی گناہوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں اور بڑی ساری اچھائیوں سے اور اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ حضرات، بندگی کی دوسری قسم ہے ذکر کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبان سے یاد کرنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے جتنے بھی کلمات ہیں ان تمام کلمات میں سے سب سے برتر اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ یہ 4 کلمات ہیں۔
سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر پستی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر شراکت سے، ماں باپ سے، اولاد سے، ہمسر سے، ساجی سے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تو یہ سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضرات، اب آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میرے جو موضوع کا عنوان ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہونا۔ اپنے پروردگار کی طرف سے جو ہدایت پر لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ لوگ ہیں جو التحیات للہ کے زمرہ کے اندر داخل ہیں، کہ وہ کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ حضرات، یہ ایک موضوع الگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور پھر ذکر کی کلمات اور پھر ذکر کے فوائد، اس حوالے سے گزشتہ مہینوں میں قدر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ میں آج اختصار کے ساتھ گزرتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ حضرات، لوگوں کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ ہیں جو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے کیا کہنے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جن لوگوں کا رستہ ہم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام جو ہے وہ کن لوگوں پر ہے؟ من النبیین، نبیوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ اتنے پاکیزہ دل لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، کوئی بندہ اپنی خواہش سے اور اپنی نیکی سے نبی رسول نہیں بن سکتا، خواہ وہ کتنا ہی پرہیزگار اور متقی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی اور رسول کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وَصِدِّيقِينَ، صدیقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو انبیاء کی طرح پاکیزہ دل ہوتے ہیں، انبیاء کی طرح، لیکن وہ انبیاء نہیں ہوتے، وہ دنیا کی ہر چیز سے بے خوف و خطر، ہر طمع اور لالچ سے بے پرواہ ہو کر انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کے رستے پر چلتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بندے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خوف ہوتا ہے اور ایک طمع ہوتا ہے۔ یہ خوف اور طمع جو ہے یہ انسان کو شرک پر لگاتا ہے۔ یہ خوف اور طمع جو ہے اس کو چور اور ڈاکو اور زانی بناتا ہے۔ یہ خوف اور طمع جو ہے اس کو جانور اور جانور سے بھی بدتر بناتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ خوف اور طمع میں مخلوق کی طرف نہیں دوڑتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو ڈر میں بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور لالچ اور طمع میں اور ضرورت میں بھی کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے گزشتہ 3 خطبات کے اندر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، اور آج پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے
نبیوں کے وصف جو قرآن میں بیان کیے ہیں اس میں یہ وصف رسلا مبشرین و منذرین کہ میرے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، کیونکہ بعض طبیعتیں ہوتی ہیں ان کو ڈرائیں تو وہ اللہ کی طرف آتے ہیں، اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر بشارت دیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے بارے میں بتائیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو حضرات ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور ان کا وصف کیا ہوتا ہے؟ ان کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ روزانہ اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ وہ گناہ کریں نہ کریں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری اور اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اللہ کو کہتے ہیں کہ میں تیرا بڑا گناہ گار بندہ ہوں، میں عیبوں سے بھرا ہوا ہوں، میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا دونوں کو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ ہم اس درخت کے قریب چلے گئے ہیں تو ہمیں تو معاف کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی ایسے مانگی جیسے اللہ کو پسند ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ معافی کے کلمات سیکھے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا۔ تو یہ معافی کے کلمات اللہ کو پسند ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑا، اور پھر کشتی، اور کشتی سے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ لا الہ الا انت سبحانک، آگے کیا کہا ہے؟ انی کنت من الظالمین، یعنی یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ کے بندو، علماء نے بھی اور عوام نے بھی اور خواص نے بھی اللہ کے سامنے ایسے کلمات کے ساتھ معافی مانگنا، اس کا اظہار کرنا چھوڑ دیا ہے، غافل ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ نبی علیہ السلام نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ربنا ظلمنا انی کنت من الظالمین، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور زبان کے ساتھ کیا کہنا اللہ کو پسند ہے؟ آپ پنجابی زبان کے اندر کہیں یا اللہ میں اپنے آپ تے بڑے ظلم کیتے نے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو یہ بڑا ہی پسند ہے۔ اور پھر جب یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور جب آپ کی اور میری زبان سے نکلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ ہماری مشکلات کو بھی آسان کر دے گا اور ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی یاد، اور پھر جو تیسری چیز ہے وہ ہے اللہ سے مانگنا۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق زبان سے ہے۔ پہلی چیز ہے معافی مانگنا، دوسری چیز ہے اللہ کو یاد کرنا، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کو مانگنا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کو مانگنا، قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ قال ربكم ادعوني، تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ دنیا
کے اندر ایک ہستی ہے جو مانگنے پر خوش ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جو مانگنے سے خوش ہو۔ آپ اپنے دوست سے جو دل عزیز دوست ہے، جان سے بھی زیادہ عزیز، آپ اسے ایک دفعہ مانگیں گے، 2 دفعہ مانگیں گے، 10 دفعہ مانگیں گے، پھر وہ آپ کا انکار کر دے گا، بھئی تو حد سے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر والدین کا درجہ ہے، آپ والدین سے مانگیں گے، پھر مانگیں گے، پھر مانگیں گے، پھر مانگیں گے، آپ کو ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی، ماں باپ کہیں گے کہ تم نے تو وتیرہ ہی بنا لیا ہے، کہیں رکتے بھی ہو کہ نہیں رکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو مانگنے والے سے ناراض ہوتی ہے اور مانگنے والے سے راضی ہوتی ہے۔ حضرات، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بندہ جب بھی مانگتا ہے نا، اگر 2 چیزیں اس کی دعا کے اندر نہ ہو، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ حضرات، ہمارے رب کی شان اور اس کے نرالے انداز دیکھیں۔ ابلیس نے اللہ سے کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی اور مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا کہ تو مانگنے والا ہے اور میں دینے والا ہوں، انک من المنذرین، جا میں نے تجھے تیری جو پکار اور دعا ہے اور مانگ ہے وہ تجھے میں نے عطا کر دی۔ میرے بھائیوں دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی وہ منکروں کو، نہ ماننے والوں کو، اپنے باغیوں، سرکشوں کو اور شیطان کو اللہ محروم کرنے والا نہیں ہے، رکھنے والا نہیں ہے، تو وہ اپنے دوستوں کو کیسے محروم کر سکتا ہے؟ ہمارے دل اور دماغ کے اندر کہیں مال کی محبت، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت اور پھر خواہشات، اس نے ہمارے دل کو اتنا آلودہ کر دیا ہے کہ دل اور دماغ کی آلودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ بھی چلی گئی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اللہم انی اسألک حبک، جب آپ سمجھیں کہ میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور دوست کی محبت اور حسن کی محبت اور مال کی محبت اور منصب کی محبت اور دنیا کی محبت، تو پھر اللہ سے کہا کریں اللہم انی اسأل حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے۔ یا مقلب القلوب، میں نے دیکھا ہے کئی مہینوں لوگوں کی زبان سے یہ دعا نہیں نکلتی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارا دل اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے۔ کئی مہینوں نمازی یہ دعا نہیں کرتے، حاجی یہ دعا نہیں کرتے، صف اول کے جو نمازی ہیں ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نہیں نکلتا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک وعلی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے۔ انسان جب بھی اللہ سے مانگتا ہے اس کی دعا پوری ہوتی ہے جب تک اس کی دعا کے اندر 2 چیزیں نہ ہوں۔ پہلی جو چیز ہے کہ اس کی دعا کے اندر گناہ نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگ رہا ہے جو گناہ ہے۔ یعنی کوئی عورت کسی کی بیوی ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ اس عورت کو وہاں سے طلاق دلوا دے اور میرے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ اسی طرح فلاں دکاندار اور فلاں دکان اور فلاں کاروبار اس کو محروم کر دے اور مجھے عطا کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اللہ سے مانگے تو مانگ کے اندر گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی لڑکی کو گھر سے بھگانا ہے تو دعا کرے کہ میرا داغ لگ جائے، یہ گناہ ہے، بلکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کا خمیازہ انسان کی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح قطع رحمی نہ ہو اس کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی مانگے اور ایسی دعائیں نہ کرے کہ جس سے وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھول جائے اور چھوڑ دے۔ عموماً مال کی وجہ سے اور خوبصورت اولاد کی وجہ سے لوگ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں۔ تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی دعا کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس دعا کو انہی لفظوں کے ساتھ پورا کر دیتا ہے. بندہ کہتا ہے یا اللہ ایسے کر دے، اللہ کر دیتا ہے. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے ذریعہ کئی مصیبتوں کو اس سے دور کر دیتا ہے. کوئی بڑی مصیبت ہے تو دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے مصیبت دور کر دیتا ہے. اور حضرات جو تیسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس کی آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا ہے. اور بعض جو بندے ہیں ان کے اندر فرعون چھپا ہوتا ہے، فرعون چھپا ہوتا ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کیوں نہیں کرتے کہ اگر دنیا کے اندر میں نے اس کی دعا کو پورا کر دیا، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. حضرات میں اس کی مثال دیتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. ایک نبینہ لڑکا جو ہے وہ نہا رہا تھا تو ایک اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے اور یہ نبینہ ہے. اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس کو بینا کر دے. اللہ تعالیٰ نے دعا کو پورا کرتے ہوئے اس کو بینا کر دیا. آنکھیں آنے کی دیر تھی، اس نے دوسرے بچے نہر کے اندر ڈبونے شروع کر دیے. یا اللہ تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، جیسے ہے ویسے کا ویسے ہی کر دے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں نہیں دی، اس کے اندر حکمت ہے. اگر آنکھیں ہوتی، ہمارے استاذ اور شیخ قاری اسلم صاحب نبینہ استاد تھے علم تجوید کے، وہ یہ بات کہا کرتے تھے. بہت بڑے قاری تھے، پاکستان کے بڑے قراء کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، اور عرب و عجم کے علماء ان کے سامنے شاگردی کے لیے اپنے زانوِ تلمذ یعنی اپنے آپ کو ان کے سامنے بٹھانا بیٹھنا شرف سمجھتے تھے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں نہیں دی، مجھے قاری بنا دیا ہے، اور اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں نے کوئی بہت بڑا بدمعاش ہونا تھا، پھر قاری نہیں ہونا تھا. یہ اکثر وہ کہا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ ہر ایسا بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں دنیا کے اندر نہیں دیتا، اس کے اندر فرعون آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کئی لوگ ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. فرمایا کئی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی نا مطلب کے لیے کرتے ہیں. 12,000 مرتبہ وظیفہ، 10,000 مرتبہ وظیفہ، بڑے بڑے منکے والی تسبیحاں پھیریں گے، پڑھیں گے، بڑی بڑی لمبی تسبیحات اور ذکر اذکار اور وظائف کرتے رہتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں مال مل جائے. اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو دکھانے کے لیے، کیونکہ دنیا دیکھتی ہے، رشتہ دار دیکھتے ہیں، دوست احباب دیکھتے ہیں، اتنی بندگی، اتنا پڑھ دیا اس نے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو کیوں نہیں بدلتا؟ پھر دنیا دیکھتی ہے کہ جب اس کی حالت بدلتی ہے دین بھی جاتا رہتا ہے، جب اس کی حالت بدلتی ہے اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، جب اس کی حالت بدلتی ہے اس کو بڑی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں، جب اس کی حالت بدلتی ہے وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دنیا کے اندر دعا کو پورا اس لیے نہیں کرتا کہ میرے بندے کی کہیں آخرت بھی برباد اور تباہ نہ ہو جائے. اس لیے ہر جو دعا ہم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا کر دیتا ہے، اور یا اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے. میرے بھائیوں دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین دیے اور والدین آپ کی سرپرستی کرتے ہیں اور آپ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو آپ اللہ کی شکر گزاری کریں. اگر آپ کی بیوی ہے پہلے سے بڑھ کر شکر گزاری کریں، اور اگر آپ کی اولاد ہے اس سے بڑھ کر شکر گزار بن جائیں. اگر آپ کے پاس مال ہے تو جھک جائیں. جو پھل والا درخت ہے اگر وہ نہ جھکے تو آندیاں اس درخت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں.
اور یہ بات یاد رکھے، جس کے پاس شریعت کا علم ہے سب سے زیادہ اللہ کے سامنے اس کو جھکنا چاہیے۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے، لوگوں کے سامنے عاجزی سے اور شکر گزاری سے اور اللہ کی بندگی سے اگر ایک لمحہ بھی غافل ہو گیا تو یاد رکھ لے شیطان جو ہے اس کی زندگی کو اس کے لیے فتنہ بنا کے رکھ دے گا۔ تو التحیات للہ کا معنی میں نے کیا ہے زبان سے اللہ کی بندگی کرنا، زبان سے اللہ کی بندگی، بھائی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، معافی مانگتے جانا، پھر اللہ کی تعریفیں کرنا، پھر اللہ سے اپنی ضروریات مانگنا، اس کا معنی ہے التحیات للہ۔ اور ایسے لوگ کہ جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ حضرات، دوسرا جو لفظ ہے التحیات للہ والصلوات، صلوات کا معنی کیا ہے؟ بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، بدن کے ساتھ قیام کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، اعتکاف کرنا، تبتل عن الدنیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں کئی لمحات ایسے تھے کہ آپ ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اس کی تعریف اور ذکر کرتے تھے۔ مختلف احادیث ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو تلاش کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کسی باغیچے کے اندر، کسی آبادی سے دور ڈیرے کے اندر الگ بیٹھے ہوتے تھے۔ ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس عمل سے بھی خالی ہے۔ ہم نے اعتکاف جیسی پیاری عبادت کو بھی کھیل تماشا اور میل ملاقات اور موبائل فون اور درسوں اور دروسوں کی نظر کر کے رکھ دیا ہے، زبان کے ذائقوں کی نظر کر دیا ہے۔ کئی مسجدوں کے اندر ساری رات جو ہے یہ اعتکاف والے مختلف ڈشیں بناتے رہتے اور کھاتے رہتے ہیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ کدھر گیا ہے؟ غار حراء کا جو سبق ہے وہ کدھر گیا ہے؟ قرآن مجید کا جو حکم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ساری دنیا سے الگ ہو جائیں، یہ ہے والصلوات، التحیات للہ والصلوات۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد اللہ کی پسندیدہ نماز ہے۔ یہ پسندیدہ نماز کیوں ہے؟ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں صلو باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہوں اور آپ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہ اس کا وصف ہے کہ آپ کے گھر والے بھی سو رہے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے سامنے اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے اس سے بھی ہماری زندگیاں جو ہیں وہ خالی ہیں۔ وہ طیبات کا معنی کیا ہے؟ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا۔ وہ گھرانے خوش نصیب ہیں کہ جو روزانہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، میں آپ کو الفاظ آسان لفظوں کے اندر سنا دیتا ہوں کہ اگر ہم کشادگی کے اندر، فراوانی کے اندر صدقہ و خیرات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنگی کے اندر، وہ تو بلانے والا ہے ہی نہیں، وہ کبھی بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرے گا۔ اگر ہم خلوت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے اندر ہمیں یاد رکھے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قدم ہماری طرف بڑھائے گا۔ تو بھائیو، یہ رمضان کے اندر عبادات کرنے کے بعد اپنے رب کی رحمت سے اور رب سے مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ، وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ تم چل کر آؤ، وہ دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف گناہ لے کر آؤ،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہارا استقبال کرے گا۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کی ذات اس کائنات میں واحد ذات ہے جس کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مالدار ہیں، غریبوں کو مال دو، مسکینوں کو مال دو، فقراء کو مال دو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بندگی سکھانا چاہتا ہے، اس کو تقوی پہنچتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے۔ حضرات، اسی حوالے سے کہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، میں چند باتیں مزید ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سال جامع مسجد الفتح پیپلز کالونی کے اندر فجر کی نماز کے بعد میں نے ایک درس دیا ہے جس کا عنوان ہے حاکم اور رعایا جو ہے ان کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جو شرک کے قریب نہیں جاتے، ہستیوں اور بستیوں کی اور بناوٹی نظریات کی پرستش و پوجا نہیں کرتے، جو اولاد، رزق اور مصائب سے نجات صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ کے شروع میں نے یہ آیات پڑھی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، جو ہدایت میں اپنا ماڈل اور نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کون سے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جو اسلام کا سلیبس انسانی فتووں کو اور فقہ کو نہیں سمجھتے بلکہ اسلام کا سلیبس قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جو تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور ان کو جنتی سمجھتے ہیں اور ان کو معیار حق سمجھتے ہیں؟ کون سے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جو صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، ائمہ محدثین کے رستے پر چلتے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں؟ ایسے لوگ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کرتے، جو کسی گونگی، بولی، بہری قوت کا حصہ نہیں بنتے۔ آج کفار فنڈنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر یہ نظریہ پیدا کیا جاتا ہے کہ ہمارے سوا سب کافر ہیں۔ یہ کافر کافر کہہ کر مسلمانوں کو قتل کرنا اور لوٹنا اور جو ہے نا ان کا مال مارنا اور ان کو قتل کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحریک کو دجال کی تحریک قرار دیا ہے۔ حضرات، آج امت مسلمہ بہم دست و گریبان ہے، وطنیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، جغرافیے کی بنیاد پر، ان تمام بدبودار چیزوں سے بچنے والے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں کہ تیرا میرا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اس کا مال نہیں لوٹنا چاہیے۔ حضرات، اسی طرح جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ اپنے حاکم کے خلاف خروج نہیں کرتے، سڑکوں پر نہیں آتے، اس کی حکومت کو گرانا نہیں چاہتے۔ حکمران دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جبری اور ایک مسلمانوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کی خواہش سے آتے ہیں۔ حاکم وقت وہ آپ کی مرضی سے آئے یا اسے بالقوہ یا جبر کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط کیا جائے، اپنے حاکم کی خیر خواہی کرنا، اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں، میں نے ان کو ووٹ نہیں دیا اور نہ ہی میں نواز شریف کی حکومت کو گرا کر ان کو لانے کا قائل تھا، لیکن جب تک ان کی حکومت رہی ہے، اہل السنہ کا جو منہج ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو ہمیں سکھایا ہے، ہم اس ممبر سے ان کے لیے دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ ان کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا۔
اچھا وہ چلے گئے، شہباز شریف آ گیا، ان کے آنے میں ہماری مرضی اور رائے نہیں تھی، لیکن بحیثیت حاکم جو رسول اللہ کی ہمیں نصیحت ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیشانی سے پکڑے اور صراط مستقیم پر چلائے۔ یہ ہمارا اصول ہے، اس بات کو اپنے ذہنوں میں پوست کر لیں۔ حاکم آپ کے ووٹ سے آئے نہ آئے، آپ کی رضا سے آئے نہ آئے، جبر سے اس کو لایا جائے، ہمارے ذمہ ہے سماعت کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا۔ امام احمد رحمہ اللہ، ان پر حاکم وقت نے کتنا ظلم کیا تھا، کوڑے مار مار کے ان کی کمر کو شل کر دیا تھا، لیکن انہوں نے ساری زندگی کبھی حاکم کو بد دعا نہیں دی۔ اور پھر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اتنا ظلم کیا ان پر حاکم وقت نے، وہ چاہتے ایک تحریک شروع کرتے اور اس کی حکومت کو گرا دیتے، نہ اس کے خلاف کوئی تحریک شروع کی، نہ اس کے خلاف کوئی بد دعا کی، حالانکہ سب سے زیادہ ظلم و ستم امام احمد رحمہ اللہ پر ہوا ہے۔ وہ کلمہ حق پر قائم رہے، حق والی بات کو نہیں چھوڑا، لیکن حاکم وقت کو بد دعا بھی نہیں دی، حاکم وقت کے خلاف خروج بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں دوستو، اس سے مسلمان تاجروں کی معیشت تباہ و برباد ہوتی ہے۔ نواز شریف کو نکالا گیا، عمران آنے سے معیشت انتہائی کمزور ہو گئی، پھر عمران کو نکالا گیا، پھر شہباز شریف کو لایا گیا، ملک دیوالیہ کے قریب ہو گیا۔ اور یہ سارے حالات جو ہیں ان کے پیچھے اغیار ہیں۔ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے اور حاکم وقت کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی تربیت ہے۔ یہ مسلح جتھے نکالنا اور حکومتیں گرانا یہ کافروں کا شیوا تو ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ آپ کی مرضی ہو نہ ہو، افواج کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف، وہ آپ کی مرضی سے آئے نہ آئے، سڑکوں پر نکلنا، املاک کو جلانا، یہ کافروں کا طریقہ وتیرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے حاکم آئیں گے، شکلیں ان کی انسانی ہوں گی، لا یستنون بسنتی، میرے سنت کو اختیار نہیں کریں گے، ولا یہتدون بہدی، میرا کوئی طریقہ نہیں لیں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل شیطانی ہوں گے، فی جسمان الانسی، ان کی شکلیں جو ہیں وہ انسانی ہوں گی۔ فماذا تامرنا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں، تلوار اٹھائیں ان کے خلاف؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم السمع والطاعہ، نہیں، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ مارے، فرمایا مارے بھی، ظلم بھی کریں، اپنے حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کرنا۔ ہوتا کیا ہے جو لیبیا کے اندر ہوا ہے، ہوتا کیا ہے خانہ جنگیوں کے ساتھ ملک جو ہے وہ ایسے نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ انسانوں کے لیے ایک وقت کی روٹی مشکل ہو جاتی ہے اور انسانوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، شریعت کے اس سے بھی واضح احکام جو ہیں وہ حاکم وقت اور رعایا کے بارے میں ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جو مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، مسلمان پر لعنت نہیں کرتا، مسلمان کا مال نہیں لوٹتا، مسلمان کے خلاف قوت کے ساتھ باہر نہیں نکلتا۔ رسول کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، نقصان ہوگا اور ایسا نقصان ہوگا کہ جس کی ہم تلافی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد